अमानत इश्क अस्कलम उज़्ज़ा अफरोज़ किस्त नंबर 2। ज़ेवा उस वक्त सिर्फ 2 बरस की थी जब तकदीर ने उसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान लिख दिया। उसकी वालदा एक मूजी मरज में मुब्तला होकर हस्पताल के बिस्तर तक महदूद हो गईं और वालिद कारोबार की मसरूफियात में कुछ ऐसे उलझे कि अपनी नन्ही बेटी को वक्त देना भी उनके लिए मुमकिन न रहा। उन्हीं दिनों आलम शाह और शमाइला बेगम का दिल ज़ेवा की मासूमियत पर आ गया। वो उसे अपने घर ले आए और फिर जो मोहब्बत और तवज्जो उसे मिली वो किसी भी तरह उनकी अपनी औलाद से कम न थी। उन्होंने उसका नाम ज़ेवा रखा, यानी रोशनी से भरपूर, और वक्त ने साबित कर दिया कि वो वाकई उस घर के आंगन की रोशनी बन गई थी। ज़ेवा के लिए आलम शाह और शमाइला बेगम सिर्फ सरपरस्त नहीं थे, वही उसकी पूरी दुनिया थे। शायद इसीलिए उसने कभी उनकी किसी बात के आगे नहीं कहना सीखा ही नहीं था। ज़ेवा की निगाह एक एक चेहरे पर ठहरी, फिर वो खामोशी से उठी और आलम शाह के कदमों में बैठ गई। उसने अपना चेहरा उठाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, आप जानते हैं ना, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन इस बार मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे बाबा। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उसके अल्फाज आलम शाह के दिल पर ऐसे उतरे जैसे किसी ने खामोशी से एक गहरा जख्म लगा दिया हो। उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए ज़ेवा को कंधों से थाम कर उठाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उनके चेहरे की मजबूती बरकरार रही, मगर आंखों में छुपी टूटन साफ महसूस की जा सकती थी। नरमी से बोले, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी राय तुम्हारा हक थी और उसे कबूल करना हमारा फर्ज। तुम्हारे फैसले का एहतराम करते हैं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। ये कहकर उन्होंने प्यार से ज़ेवा के सर पर हाथ फेरा और खामोशी से हाल से बाहर निकल गए। एक एक करके सब खामोशी से हाल से निकल गए। चंद लम्हों बाद वसी हाल में सिर्फ ऐमन और ज़ेवा रह गई थीं और खामोशी दोनों के दरमियान आकर बैठ गई थी। ऐमन ने आहिस्तगी से अपनी जगह छोड़ी, फिर चंद लम्हे खामोश बैठी रही। आखिरकार वो आहिस्तगी से उठकर ज़ेवा के बराबर सोफे पर आ बैठी। उसकी नजरें मुसलसल ज़ेवा के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो उसकी खामोशी के पीछे छुपा सच पढ़ लेना चाहती हो। ज़ेवा, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई को रद्द कर दिया? क्या मेरे भाई में कोई कमी रह गई या तुम्हारा दिल कहीं और अटका हुआ है? ज़ेवा ने एक अजीब सी बेबस निगाह ऐमन पर डाली। नहीं ऐमन, तुम्हारे भाई में कोई कमी नहीं और ना ही मेरा दिल कहीं और है। तो फिर? ऐमन की आवाज में उलझन और भी गहरी हो गई। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया? जवाब में सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो अल्फाज से ज्यादा बनती है। मैं जानती हूं ज़ेवा, कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम दुनिया भर से अपने राज छुपा सकती हो, मगर मुझसे नहीं। अब बताओ, असल बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। ज़ेवा ने नजरें चुरा ली। उसकी पलकों पर नमी थिर थिर कांप रही थी, मगर उसने आंसुओं को पलकों की हद से आगे ना बढ़ने दिया। यानी तुम मुझे भी नहीं बताना चाहती? एक गहरी खामोशी के बाद ज़ेवा ने सरगोशी जैसी आवाज में कहा, कुछ दुख इतने ज़ाती होते हैं ऐमन कि इंसान चाह कर भी किसी से बयान नहीं कर सकता। और फिर बगैर कुछ मजीद कहे वो ऐमन के गले लग गई। बरसों से रोके हुए आंसू आखिर बह निकले। बस ऐमन, अब मुझसे कोई सवाल मत करना। मेरे अंदर अब किसी सवाल का जवाब देने की हिम्मत बाकी नहीं। ऐमन ने मजीद कुछ न पूछा, वो बस खामोशी से ज़ेवा को थामे रही, जैसे अपनी खामोशी से उसे यकीन दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। रात खामोशी की चादर ओढ़े पूरे घर पर साया किए बैठी थी। हर तरफ सुकूत था, मगर शाहजैन के अंदर एक शोर बरपा था। वो अपना सारा काम निपटाकर बिस्तर पर तो दराज हो चुका था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी।
زیوا کا خیال بار بار اس کے ذہن پر دستک دے رہا تھا۔ آخرکار بے چینی نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا اور اس نے ایمن کا نمبر ملا لیا۔ فون کی گھنٹی گونجی۔ اس وقت ایمن زیوا کے کمرے میں موجود تھی، جبکہ زیوا خود چائے بنانے کچن کی طرف جا چکی تھی۔ ایمن نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میری بہن کے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ایمن اچھی طرح جانتی تھی کہ شاذین اصل میں کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تم لوگ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ شاذین نے اب اصل بات چھیڑ دی تھی۔ ایمن کو خوب اندازہ تھا کہ زیوا کے فیصلے کی خبر سن کر بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ بھائی، زیوا نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ شاذین نے جیسے سب کچھ سن لیا تھا، مگر یقین کچھ بھی نہ آیا۔ اسی لمحے زیوا چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ایمن نے فوراً بات سمیٹی۔ چلے بھائی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ، اور کال کاٹ دی۔ کال منقطع ہونے کے بعد بھی شاذین کافی دیر تک فون کو خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز صرف ایک مدھم سی آہ بن کر رہ گئی۔ یہ لو چائے۔ زیوا نے کپ ایمن کی طرف بڑھایا اور ایمن خاموشی سے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ کتنی ہی دیر سے شاذین اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ زیوا کا خیال کسی خاردار جھاڑی کی طرح اس کے ذہن میں الجھا ہوا تھا، جس سے نکلنے کی ہر کوشش اسے مزید زخمی کر رہی تھی۔ میں نے تو کبھی تم سے کسی حق کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، پھر میرے حصے میں یہ انکار ہی کیوں آیا؟ شاذین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی سانس اس کے لبوں سے نکلی۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر زیوا کا چہرہ ہر بار پہلے سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے مسلسل ٹکراتی رہیں، مگر شاذین کو یوں محسوس ہوا جیسے ہر دستک اس کے دل پر پڑ رہی ہو۔ پورا گھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر زیوا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اس وقت اکیلی چھت پر موجود تھی، نہ جانے وہ کس کھچاؤ میں یہاں کھچی چلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی، جس کے صفحے پلٹتے ہوئے اس کی انگلیاں کو کانپ رہی تھیں۔ وہ ڈائری صرف کاغذوں کا پلندہ نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کا وہ باب تھی جسے وہ برسوں سے دنیا کی نگاہوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ وہ جیسے جیسے ورق پلٹتی جاتی، ہر لفظ اس کے دل کا پرانا زخم پھر سے ہرا کر دیتا۔ بات تب کی ہے جب زیوا عالم شاہ کے گھر پر رہا کرتی تھی۔ ایک دن فرقان نے اسے آواز دی، زیوا، ذرا ادھر آنا، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ وہ کچھ سمجھے بغیر اس کے پاس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر بھاگنے لگی، مگر فرقان نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بھائی، چھوڑے مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، آپ بہت گندے ہیں، میں بابا کو بتاؤں گی۔ بابا سے اس کی مراد عالم شاہ تھے۔ وہ شروع سے انہیں بابا ہی کہا کرتی تھی۔ اگر کسی کو بتایا تو کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، الٹا تمہیں ہی اس گھر سے نکال دیا جائے گا، پھر تمہارا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیسے ڈرانا ہے۔ یہ سن کر زیوا خوف کے مارے بھاگ گئی اور اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی۔ فرقان روز جب بھی موقع ملتا یہی سب دہراتا رہا، اور کئی بار اس کے دونوں دوست بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ زیوا گھر میں اکثر فرقان سے چھپ کر رہا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد زیوا کی ہنسی جیسے کہیں گم ہو گئی۔ وہ گھر میں فرقان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی راستہ بدل لیتی، مگر خوف نے اس کی زبان پر ایسا پہرا بٹھا دیا تھا کہ وہ برسوں تک کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ عرصہ پہلے زیوا نے خفیہ طور پر فرقان اور اس کے دونوں دوستوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ برسوں کی خاموشی توڑ کر اس نے ہمت جمع کی تھی، اپنے بچپن کے زخموں کو الفاظ میں ڈھالا، ہر ممکن ثبوت اکٹھا کیا،
ہر تاریخ، ہر واقعہ قلم بند کیا۔ وہ صرف انصاف نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے چھینے گئے بچپن کا حساب مانگنے نکلی تھی۔ عدالت جانے کی صبح اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ برسوں بعد پہلی بار اسے لگا کہ شاید آج آخر کار اسے انصاف مل ہی جائے گا۔ مگر قسمت نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ عدالت پہنچنے سے پہلے اس کا بیگ چھین لیا گیا، جس میں مقدمے سے متعلق تمام اصل دستاویزات اور ثبوت موجود تھے، اور اس وقت ان کی کوئی مصدقہ نقل بھی موجود نہ تھی۔ جب زیوا عدالت پہنچی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ ثبوت کے بغیر مقدمہ کمزور پڑتا گیا، اور بالآخر ناکافی شواہد کی بنیاد پر تینوں ملزمان باعزت بری ہو گئے۔ یوں ایک بار پھر سچ خاموشی کے اندھیرے میں دفن ہو گیا، اور زیوا اپنی شکست اپنے سینے میں لیے واپس لوٹ آئی۔ تب سے بغض دل میں مرد ذات کے لیے ایک انجانی نفرت جاگزے ہو گئی تھی۔ اس کے لیے کسی مرد پر اعتماد کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ ہر اچھے چہرے کے پیچھے بھی کسی نہ کسی اندھیرے کا خوف محسوس کرتی تھی۔ شاید یہی خوف تھا جس نے اسے شاہزین جیسے شخص کو بھی ٹھکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس واقعے کا اثر آج بھی اس کے ذہن پر اتنا گہرا تھا کہ جب کبھی وہ اس بارے میں سوچتی، اسے لگتا جیسے وہ ابھی بھی اسی لمحے میں قید ہو۔ اب وہ چھت پر، کھلے آسمان تلے، تیز بارش اور یخ بستہ ہوا میں کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی، اور یہ آنسو بارش کی بوندوں میں خاموشی سے گھلتے جا رہے تھے۔ بارش اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی، مگر یہ پہچاننا ناممکن تھا کہ اس کے رخساروں پر بہنے والا پانی بارش کا تھا یا برسوں سے رکے ہوئے آنسوؤں کا۔ رات کے نہ جانے کس پہر ایمن کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ارد گرد ہاتھ پھیلایا تو زیوا کہیں نہ ملی۔ گھبرا کر اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ 2 بج گئے ہیں، اتنی رات کو یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ ایمن جانتی تھی کہ زیوا دیر تک جاگنے کی عادی تھی، مگر آج کمرہ غیر معمولی حد تک سنسان تھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، پھر باہر نکل کر ہر جگہ دیکھا۔ زیوا کہیں نہ تھی۔ سب اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے سو چکے تھے۔ تو پھر اتنی رات کو زیوا کہاں جا سکتی تھی؟ اچانک ایمن کے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ چھت؟ مگر اتنی رات، اتنی ٹھنڈ میں وہ چھت پر کیا کر رہی ہوگی؟ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے چھت کی طرف بھاگی، اور جب اس نے وہاں کا منظر دیکھا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ زیوا! ایمن کی زوردار چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ آخر چھت پر ایمن نے ایسا کیا دیکھا جس نے سب کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ قسط ختم۔